آپ کے چینل کے ذریعے سے عرض کروں گا، دیکھیے بیوی کی تعریف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ اچھے کام کرے، اچھا لباس پہنے، اچھی گفتگو کرے، اچھا کردار اختیار کرے، بیوی کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی اگر کام کر رہی ہو، کچھ پکا رہی ہو یا کچھ کام کر رہی ہو گھر کا، اس کا ہاتھ بٹا دینا یہ بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بس حضرت قبلہ آپ کے حوالے سے ایک واقعہ میں اس موضوع پر سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے اس سوال کی طرف لے آتا ہوں جو آپ نے گستاخوں کے تعلق سے کیا ہے. دیکھیے ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. عوام سے میری گزارش ہے اس موضوع کو، اس گفتگو کو علامہ جامی صاحب کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے بغور سماعت فرمائیں کہ جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے کچھ قرض چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ نے تمہیں قرض دینے کے لیے کہا ہے، عمر تم کو قرض عطا کریں گے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر کے پاس رسول کائنات علیہ السلام نے اس صحابی کو بھیجایا. جب وہ صحابی حضرت عمر کے گھر پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کی اہلی کا بہت زبردست آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا. یعنی کہ برتنوں کے گرجنے کی آواز آ رہی تھی اور جو ہے حضرت عمر کی بھی آواز آ رہی تھی، ان کی اہلیہ کی بھی آواز آ رہی تھی. یہ صحابی جو ہے خاموش کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھتے تھوڑی دیر بعد صرف حضرت عمر کی اہلیہ کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر کی بھی آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر بھی اپنے گھر کے اندر خاموش ہو گئے. تو یہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے. بولے بھائی یہ عمر جس سے صحابہ ڈرتے ہیں اور شیطان کانپتا ہے، یہ عمر جو گلیوں میں نکلے تو لوگ جو ہے رستے ناپ لیتے ہیں، وہ عمر کا گھر میں یہ حال ہے کہ ان کی زوجہ کی آواز آ رہی ہے اور حضرت عمر خاموش کھڑے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں منگنے آئے تھے قرض. کھٹکا مارنا بھی مناسب نہیں سمجھے، دستک دینا بھی مناسب نہیں سمجھے، کیونکہ ماحول کے اندر کچھ ایسا گرم تھا. تو وہ صحابی وہاں سے پلٹے اور چلے گئے. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا، عمر میں آج دوپہر میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ سے ملاقات کے لیے حضور نے مجھ کو بھیجایا تھا، مجھے قرض کی ضرورت تھی. تو پھر انہوں نے کہا پھر کیوں آپ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو کہا میں آیا تھا مگر آپ کا گھر کا ماحول کچھ جو ہے الگ الگ نظر آ رہا تھا. تو عمر اس لیے میں خاموش ہو گیا، دروازے پہ کھڑا رہا، کیونکہ وہاں پر عمر کی بھی نہیں چل رہی تھی، عمر خاموش تھے. یہ سوچ کر میں بڑا پریشان تھا. بولے اے عمر تم وہ ہو، تمہارا نام لے تو شیطان کانپ جاتا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر تمہارے نام سے، تمہاری ذات سے رقت طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور عمر میں دیکھا گھر میں بیوی کے سامنے تم بڑے خاموش تھے، یہ کیا منظر ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت عمر مسکرا کر جواب دینے لگے، میاں سنو، میں جو ہے اپنی بیوی کے سامنے ڈر کے خاموش نہیں تھا. میری بیوی انسان ہے، اگر وہ بیچاری کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ دو چار باتیں، دو چار بول اگر بول دیتی ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں اگر میں ان کو صبر کر لوں، برداشت کر لوں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جبکہ میری خیر موجودگی میں وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ میرے لیے کھانا پکا کے رکھتی ہے، وہ میرے لیے خدمت کرتی ہے، میرے گھر کا انتظام دیکھتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جب میں چاہتا ہوں وہ مجھ کو خوشیاں نصیب کرتی ہے، میری خوشی کا خیال رکھتی ہے، ہر چیز میں وہ میرا ساتھ دیتی ہے. میری خاطر پوری دنیا چھوڑ کر آئی ہے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دی، اپنے قبیلے کو چھوڑ دی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دی، تب کو چھوڑ کر صرف شوہر کی ہو کر رہ گئی ہے. اگر وہ بیچاری بحیثیت زوجہ، بحیثیت انسان، اگر اس کو کچھ غصہ آتا ہے، کچھ جلال آتا ہے، وہ اگر جلال اپنے شوہر پہ نکالتی ہے تو میں اس وقت اگر اس کے جلال کو برداشت کر لوں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں جو ہے شرمندگی کی بات کیا ہے؟ اس میں جو ہے شرمسار کی بات کیا ہے؟ تو ہم یہ بات کو مد نظر رکھیں کہ ہمیشہ مرد کو ہی غصہ آنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بیویوں کو بھی آ جاتا ہے. بھئی بیوی بھی تو انسان ہے، اس کے اندر بھی غصے کا نفس ہے، وہ بیچاری بھی اگر کبھی اونٹ لے تو اس میں مولانا صاحب کی کوئی عزت جانے والی نہیں ہے، سیٹ صاحب کا جنازہ نکلنے والا نہیں ہے، امیر صاحب کی دولت ختم ہونے والی نہیں ہے. برداشت کر لینا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے. اس میں جورو کی غلامی کا والا مسئلہ بھی
نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے اخلاق ہے، محبت ہے، انسانیت ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات ہمارے میرانی گروپ کے ذریعے سے جو ٹرانسمیشن چل رہا ہے اس میٹر کو اچھی طرح سمجھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں جتنے لوگ بھی فی الوقت یہ ہمارا جو ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم، غلامان غریب نواز اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے۔ خالی ظلم کرنا شوہر کا حق نہیں ہے، اخلاق سے پیش آنا یہ شوہر کا حق ہے، معاف کر دینا یہ شوہر کا حق ہے، درگزر کر دینا یہ شوہر کا حق ہے، ان کے جو ہے خواہشات کی تکمیل کرنا یہ شوہر کا حق ہے، اور مہینے میں کم سے کم 4 دن ان کو ان کی ماں کے گھر بھجانا یہ شوہر کا حق ہے، اور یہ بیوی کا جو ہے حق ہے، وہ ضرور استعمال کریں۔ اور میری گزارش ہے کہ اب بیویاں اپنے شوہروں سے نقشبندی صاحب کو دلیل بنا کر پوچھئے گا کہ 4 دن مہینے میں اپنے جو ہے امی کے گھر جا سکتی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے، شریعت نے، امام اعظم کی فقہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے۔